اگر یہ حق کی طرف آنا چاہتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ظالم کہا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کیا گیا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب صحابہ کے بارے میں غدار اور باغی وغیرہ کے فتوے لگائے تھے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ حق کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنی رافضیت کو کھول کر بیان کرنے کا نام یہ لے رہے ہیں۔ جو پہلے مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر چکے ہیں یا سیدنا کہہ چکے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات کہہ چکے ہیں، اب ان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں نرم رویہ رکھ چکے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنے پیچھے ہٹنے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب وہ جو بلی تھیلے میں تھی نا اب وہ باہر آ رہی ہے، جو رافضیت اندر چھپی ہوئی تھی نا جس کو ہم نیم رافضی کہتے تھے، اب وہ نیم کا لفظ ختم ہو چکا ہے، وہ اصل رافضیت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نام رکھ دیا میں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ محبت میں آگے بڑھنے والا اور بغض کرنے والا دونوں کیا ہوئے؟ ہلاک۔ اور مرزا صاحب کیا ہو گئے؟ ہلاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح ہی مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے باطل عقائد و نظریات اور پھر اسی طرح حدیث کے اندر اس کی تحریفات، جھوٹ اور اسی طرح صحابہ کرام کی شان میں جو آئے دن یہ گستاخیاں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا مدلل اور مفصل جواب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی صحابہ کرام کی شان میں کی گئی گستاخیاں جو ہیں اور اسی طرح احادیث کے اندر انہوں نے غلط قسم کے ترجمے ایڈ کر کے یا تحریفات کر کے جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام چیزوں کا ایک مدلل جواب جو ہے اور تحقیقی جائزہ جو ہے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ہم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک نئی ویڈیو کی جس کا انہوں نے ٹائٹل دیا تھا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا بھی عاشق معاویہ تھا، تو اس کے اندر مرزا صاحب نے بہت زیادہ تضاد بیانیاں کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جواب بھی اسی بات کا دے رہے تھے کہ میرے متعلق جو کلپ بنا کر لوگ تضاد بیانیوں کے بتا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بھی مرزا صاحب مزید تضاد بیانیوں سے انہوں نے کام لیا اور یہاں تک کہ ایک جھوٹی قسم بھی اٹھا گئے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے ہی آج پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو ہم ان سے مرزا صاحب کی ان تمام باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اب مرزا صاحب آگے کیا چاہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، پہلا سوال جو ہے مرزا صاحب کے متعلق وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب سے یہ سوال کیا گیا جی آپ پہلے تو کچھ اور باتیں کہا کرتے تھے، اب آپ کا موقف جو ہے کچھ اور باتیں آ رہی ہیں سامنے، یعنی آپ کی باتوں میں تضاد بیان نہیں آ رہی ہے۔ اب ان کے اپنے اسٹوڈنٹس یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ مرزا صاحب اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، پہلے کچھ اور باتیں ہوتی تھی اب کچھ اور ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا جی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو کیا اپنے آپ کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں غلط نہیں کہوں گا؟ یعنی پہلے میری اگر کوئی بات غلط تھی تو اب میں نے وہ درست کر لیا۔ اصل میں اس طرح انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی غلط باتوں کو درست کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ جن کا اعلی کار ہے اور جن کے لیے یہ کام کر رہا ہے وہ ساری دنیا اب اس کو جان چکی ہے کہ ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کے کیا روابط اور تعلقات ہیں۔ اصل میں ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے تقیہ، کہ دل میں بات چھپائے رکھو اور ظاہر کچھ کرو۔ مرزا صاحب ظاہری طور پر یہ جو اتنا پیارا جملہ بول رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ رجوع کر رہے ہیں اور اپنی پہلی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے، در حقیقت پہلے جو ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور دشمنی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، تقیہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا خبث باطن ظاہر کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کو گالی دینے کا مسئلہ ہو، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مسئلہ ہو، صحابہ پہ زبان درازی کا مسئلہ ہو، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا مسئلہ ہو، صحابہ کے اوپر رضی اللہ ان کو روکنے کا مسئلہ ہو، ایسے باتوں میں جو پہلے مرزا صاحب
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر چکے ہیں، یا سیدنا کہہ چکے ہیں، یا ان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات کہہ چکے ہیں، اب ان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں نرم رویہ رکھ چکے ہیں، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پیچھے ہٹنے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ پہلے مرزا صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے، جی جی، اب چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے وضو میں پاؤں دھلوایا کرتے تھے، اب اس کے مسح کی طرف آ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے زمین پہ اور قلین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اب ٹھکری یا وہاں سے قلین ختم کروانے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کی طرف۔ اصل میں حق کی طرف نہیں آ رہے، جو رافضیت ان میں چھپی ہوئی تھی، اب اس کے اظہار کو وہ دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی یہ میں قرآن و صحیح سنت نہیں، قرآن و سنت کی دشمنی میں، روشنی میں نہیں۔ اگر بات ایسے ہی تھی تو پھر جب ہم نے مرزا صاحب کے گھر جا کر ان کے رائٹ ہینڈ کو کاپی پہ لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں آدھی لکھی ہیں، مکمل کرو، ان حدیثوں کا ترجمہ غلط کیا ہے، صحیح کرو، ان حدیثوں کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، صحیح کرو، ان کی صحت ضعف کے بارے میں تم نے گپ ماری ہے، اس کو صحیح کرو، وہ صحیح کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ حق کی طرف آنا چاہتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ظالم کہا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کیا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب صحابہ کے بارے میں غدار اور باغی وغیرہ کے فتوے لگائے تھے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ حق کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنی رافضیت کو کھول کر بیان کرنے کا نام یہ لے رہے ہیں کہ میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں، حالانکہ یہ حق کی طرف رجوع نہیں، یہ اپنی اصل ہمسائے ملک والے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو حق کی طرف رجوع کہتے ہیں۔ اگر یہ اتنے حق کے ہی متلاشی ہیں تو آئے ہم آپ کو 20 باتیں مرزا صاحب کی بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے حدیث اور قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری، وہاں کیوں نہیں حق کی بات کی؟ تو اصل میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب وہ جو بلی تھیلے میں تھی نا، اب وہ باہر آ رہی ہے۔ جو رافضیت اندر چھپی ہوئی تھی نا، جس کو ہم نیم رافضی کہتے تھے، اب وہ نیم کا لفظ ختم ہو چکا ہے، وہ اصل رافضیت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا نام رکھ دیا میں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کوئی جنت بی بی نام رکھ کے جنتی نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح مرزا صاحب صرف کتاب و سنت کا نام لے کر وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ کون سا حق ہے جو مرزا صاحب نے اب پیش کیا، پہلے پیش نہیں کرتے تھے؟ یعنی اتنی ساری علماء کرام نے جو غلطیاں اس کی بیان کی ہیں، بتایا بھی اس کو، اب اس کے باوجود ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا میں اپنی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا؟ بالکل، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں صحابہ کو اچھا کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر چکے ہیں، ان باتوں میں رجوع کریں گے جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی اور کاتب وحی مان چکے ہیں، کاتب وحی مان چکے ہیں، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مان چکے ہیں، اب اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ان کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ لیکن کبھی رجوع نہیں کرے گا کہ میں امی عائشہ کے اوپر میں نے بہتان لگایا، میں رجوع کر لوں، کبھی نہیں کرے گا۔ سیدنا زبیر کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ صحابہ کے خلاف بدزبانی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ گستاخ رسول کو واجب القتل نہیں سمجھتا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ روافض کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ رجوع کرے گا تو صرف ان باتوں سے جو پہلے اس سے اچھی ہو چکی تھیں، لیکن ہمسایہ ملک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا کام کر رہا ہے، ان باتوں سے یہ کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، اور اپنی رافضیت پر پوری مہر لگائے گا، ان باتوں سے رجوع کرتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، کرے گا۔ کہتے ہیں جی پہلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا کرتا تھا، زندہ باد، اور اب میں حضرت معاویہ کہتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق مرزا صاحب نے خود کر دی کہ رجوع کس سے کرے گا؟ جو کچھ اچھے کلمات پہلے کہہ چکا۔ اور اس کی مثال مجھے ایک اور یاد آ گئی، دیکھیں مرزا صاحب نے رافضیت، ناسبیت اور خارجیت، یزیدیت، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کے حوالے سے ایک پمفلٹ لکھا،
اور اس میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے بریکٹ لگا کر بچپن میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اب اس سے رجوع کر کے پیچھے آ گیا، اب کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، اور درمیان سے بچپن کا لفظ ختم کر دیا۔ پہلے اس نے لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ یعنی جنگ جمل اور صفین کا اصلی سبب قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف رائے تھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت لینے کے بارے میں اصلی باتوں سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب اس سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ پہلے یہ کہتا تھا رضی اللہ عنہ، اب یہ کہہ رہا ہے کوئی کہو چاہے نہ کہو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ یہ ان باتوں سے رجوع کر رہا ہے جو کہہ دیا ہے کہ میں تو دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں جو صحیح باتیں کچھ اس کی زبان سے نکل چکی تھیں، یہ اپنی ان صحیح باتوں سے رجوع کر کے ہمسایوں کی پوری نمک حلالی کا ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہے، اس کا نام رجوع ہے۔ یعنی قرآن تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ کہو یا نہ کہو۔ ہاں جی، اب قرآن پہلے خود ہی کہتا تھا کہ ابو بکر کی صحابیت کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں، اور ابو بکر کی صحابیت کا منکر کیا ہوا؟ کافر۔ پہلے اس نے کہا ہوا ہے، اب بعد میں کہہ رہا ہے کہ کسی صحابی کا انکار کرنے سے یا اس کی توہین کرنے سے بندہ کافر، ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر۔ تو ان باتوں سے رجوع کر رہا ہے بھائی جان، وہ اصل اب پہلے نیم تھا اب پیور بننا چاہ رہا ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس پلانٹ ارتھ پر کون ہے جو میرے سوا، کون ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں بیان کر کے ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، غلطیاں بھی بیان کرتا ہوں اور رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں۔ یہ اس نے پہلے اس سے بھی رجوع ہو گیا ہے، اس سے بھی کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ اسی ویڈیو کے نہیں، اس سے بھی رجوع اسی ویڈیو میں ہو گیا نا، یا اس سے رجوع اس کا ہو گیا نا، جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم رضی اللہ عنہ کہو، تو پھر اس کا مطلب ہے رجوع ہو گیا نا۔ دوسری ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دل پر پتھر رکھ کر اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور تیسری ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدنا سے کدھر آ گیا ہوں؟ حضرت کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلطیاں بیان کر کے ان کی توہین بھی اور ان کے درجے میں کمی بھی کر رہا ہے۔ اس طرح کا کام، بلکہ اس سے بہتر کام تو اس کے روحانی والد اسحاق جھالوی صاحب کرتے تھے، غلطیاں بھی بیان کرتے تھے اپنی طرف سے جھوٹی موٹی، اور رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے۔ مولانا مودودی صاحب غلطیاں بھی بیان، جنہوں نے سب سے پہلے اس برائی کی بنیاد رکھی، انہی کے کام کو آگے لے ہاں اسی کے کام کو، وہ بھی رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے۔ یہ اس روئے زمین پر پلانٹ ارتھ پر میں اکیلا ہوں نہیں، ہاں واقعتاً اس جیسا بندہ کوئی نہیں آیا جو اس طرح کا منافق ترین انسان ہو کہ جو کہے کہ میں دل پر پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اس طرح کا واقعتاً کوئی نہیں ہے۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ مودودی صاحب بھی کہتے تھے، جھالوی صاحب بھی کہتے تھے، اور بھی کئی کہتے ہیں۔ اور اسی ویڈیو کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات بھی کی ہے، وہ پہلے جو اس نے کی تھی وہی بات دوبارہ دہرائی کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین کون تھے؟ جی وہ مرتد تھے، دوسرے کے کفار تھے، تیسرے کے مخالفین بلوائی تھے، اور چوتھے کا یہ انکار کی صورت میں کہتا ہے جی چوتھے کے مخالفین کون ہیں؟ وہ جی رضی اللہ عنہ، مذاق کے طور پر یہ بات یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں ان کی غلطیاں بیان کر کے ان کی احترام اسی طرح کرتا ہوں اور رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور دوسری طرف ان کو ایک تمسخرانہ اور ایک تضحیکانہ انداز میں بیان کرتا ہے، اور پھر سیدنا سے حضرت کی طرف آ گیا۔ اور مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک کلپ میں مرزا صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جدوں دا مجھے پتا چلیا نا میں پہلا ایک وطر پڑھ لینا ہوں سی، جدوں دا پتا چلیا کہ میر معاویہ ایک وطر پڑھ دے سن تو میں ایک وطر چھاڑ دیتا، تو یہ سنت کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعتاً مرزا صاحب جیسا اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے جو ظاہر میں صحابہ کا محبت کا دم بھرے اور حقیقت میں دل پر پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ عنہ کہے، ایسا نہیں۔ یا تو کہتے ہی نہیں ہے، اور اگر دوسرے کہتے ہیں تو دل سے کہتے ہیں، لیکن یہ دل پر پتھر رکھ کے، اس طرح کا واقعتاً کوئی انسان نہیں ہے ہمارے علم میں۔ اچھا، اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، بالکل جو بات جس طرح تھی من و عن اسی طرح بیان کی ہے۔ تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین،
یہ تو اسی طرح ہے جیسے ابلیس کہہ دے میں نے آج تک حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حق کا راستہ آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ کیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرنا حق کا راستہ ہے؟ کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا حق کا راستہ ہے؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ دل پہ پتھر رکھ کے کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ کیا صحابہ کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ اور پھر ہر بات کو من وعن ہم نے بیان کر دیا، کتنا بڑا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ ہم نے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر سے ہی کئی مرتبہ ثابت کیا ہے کہ منوان تم بات کیسے کرتے ہو، جب ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت علی۔ تو فوراً ہی ابراہیم نخعی نے اس بات کا انکار کیا اور ابو حمزہ تابعی کو بتایا کہ نہیں حضرت علی نہیں، کون مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ پوری روایت ہے، تو پوری کیوں نہیں نقل کی؟ منوان آدھی کیوں نقل کر دی جب آگے جواب موجود ہے؟ مصدرک حاکم کے اندر بھی یہی بات تفصیل سے موجود تھی، اس کو آدھا کیوں نقل کر دیا؟ صحیح بخاری کی روایت وہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت علی کے اقوال بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت علی نے جو تعریفی کلمات کہے ان کو درمیان سے چھپا گیا اور آگے پیچھے سے حدیث بیان کر دی۔ منوان کیسے پیش کی ہے؟ اور پھر حضرت عثمان کی وہ بیعت کے وقت پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت کی تھی، تو یہ وہاں سے وہ کلمات کو چھپا گیا اور یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی۔ منوان کیسے بیان کر دیا جناب؟ اور صحیح بخاری کے اندر سے روایت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک تابعی یا ایک محدث اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ افضل تھے، تو یہ کلمات بھی اس کے درمیان سے چھپا گیا۔ تو یہ تو روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حضرت معاویہ کے فضائل کو چھپا جاتا ہے، حدیثوں میں تبدیلی کرتا ہے۔ منوان کیسے تسلیم کرتا ہے؟ حق کا راستہ اگر مانتے ہو نا، حق کا راستہ بتاتے ہو نا، آؤ میں تمہیں حق کی بات بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت 4709 4710 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اگر حق کا راستہ مانتا ہے نا تو یہ کہہ دے کہ میں 12 خلیفہ مانتا ہوں، حضور نے فرمایا۔ یہ تو کہتا ہے میں معاویہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتا، خلیفہ تو پھر حق کا راستہ کیسے ہوا؟ میں حدیث دے رہا ہوں نا، اگر یہ کہتا ہے حق کا راستہ مانتا ہوں، اٹھائیں صحیح مسلم اسلام 360 سے 4710 نمبر روایت، پیچھے جائیں گے تو 9 بھی 8 بھی 7 بھی 6 بھی کافی روایات ہیں، لیکن یہ روایات مسند احمد میں 28 کی تعداد تک ہیں۔ لیکن میں صرف ایک روایت تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اگر حق مانتا ہے نا تو اس میں 2 باتیں دیکھ لے۔ 4710 میں ہے کہ مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے، یہ 12 خلفاء کا اقرار کرے، اور اگر حق کا راستہ مانتا ہے نا تو اس روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے دور میں دین غالب قائم دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ان کو مانے کہ ہاں ان کے دور میں دین غالب قائم اور دشمنوں سے، یہ تو کہتا ہے دین کا بیڑا غرق ہو گیا، نبی کی ساری محنت خاک میں ملا دی۔ وہ کہتا ہے نا کربلا ہوا کیوں؟ کربلا ہوا کیوں کہ نبی کی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا گیا۔ حضور خود فرما رہے ہیں، تو اگر حق کا راستہ ماننا ہے نا تو مان، حضور خود فرما رہے ہیں کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور ان کے دور میں دین قائم رہے، غالب قائم دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک روایت ہی مان جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں حق کی طرف آ رہا ہے، لیکن نہیں، قیامت تک نہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ اپنے پمفلٹ میں جو انہوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا ہوا ہے ایک حدیث پر، جو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، حالانکہ وہ ضعیف روایت، وہ جو 30 خلفاء والی روایت ہے نا، اس سے آگے ہے کہ بنو امیہ بدترین حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، بل ہم ملوک من شر الملوک۔ تو یہ جو کہتا ہے نا منوان بیان کرتا ہوں اور حق کا راستہ، اوپر یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کا اگلا حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ حشرج بن نباتہ اس روایت میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ اس کو مانتا ہی نہیں، یہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ منوان کیسے بات مان لی؟ اور البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعد والے خلفاء کو میر معاویہ کو بھی خلیفہ کہا جائے گا، منوان اس نے کیسے مان لی؟ صحیح مسلم کی روایت بیان کرتے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ اس روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، جی جی تو اس نے ترجمہ کرتے وقت کیا کہہ دیا؟ معاویہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ منوان ہے، یہ تو بالکل جھوٹ اور بہتان ہے. اور عمدۃ القاری کا حوالہ میں نے پہلے پیش کیا ہوا تھا کہ عمدۃ القاری کے اندر ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے محلب کی، جی جی اور اس سے آگے اپنا تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ محلب کی یہ بات روایت کے الفاظ کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف ہے. خلاف. تو مرزا صاحب اگلی بات چھپا گئے، یعنی اس کا جواب چھپا گئے اور پچھلی بات بیان کر گئے. تو یہ کہتا ہے میں منوان مانتا ہوں اور حق کا راستہ مانتا ہوں. حق کا راستہ چھپاتا ہے، بالکل حق کا راستہ چھپاتا ہے اور حق بات منوان بیان نہیں کرتا ہے. اچھا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں، جن کا یہ مرزا صاحب واضح طور پر انکار کر جاتے ہیں یا درمیان سے چھپا جاتے ہیں، یہ تو ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جنے بنو جو بخاری مسلم سے ہم نے حدیث لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں. تو یہ بات مرزا صاحب کی کہاں تک جاتی ہے اور کیا یہ بتانا چاہیں اس سے؟ یعنی مرزا صاحب ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایتوں کو ہم غلط مانتے ہیں تو ہم جنے بنیں اور ان کو فراڈیا ڈکلیئر کریں اور ان کے ساتھ میں جو بیان کرتا ہوں ان روایات کو فراڈ ڈکلیئر کرو. مرزا صاحب نے بخاری اور مسلم کا حوالہ دے کر یہ بات کہی کہ حضرت عثمان کی سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت علی نے کی. میں نے کہا یہ فراڈ ہے. بخاری میں اصل کیا ہے؟ سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ بخاری مسلم میں کس نے کی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. مرزا نے جس طرح بیان کیا ہے واقعتاً فراڈ کیا ہے، بخاری مسلم میں اس طرح روایت نہیں ہے. مرزا صاحب نے جس طرح حضرت عثمان کی بیعت کا ذکر کیا ہے اور اس میں نقل کیا حضرت عمر کی شہادت کا حضرت معاویہ کے حق میں وکانہ واللہ خیر الرجلین، اللہ کی قسم وہ بہترین آدمی تھے، یہ جملہ چھپایا ہے. مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس کے اوپر ڈبیٹ کر لیں اور یہ حجیت حدیث پر ہمارے ساتھ بات کرے گا. ہاں حجیت حدیث پر بات ہوگی، کیونکہ مرزا صاحب کو پوچھا گیا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جی جی مرزا صاحب نے کیا کہا؟ جوید احمد. کون؟ منکر حدیث. گویا کہ مرزا صاحب واقعتاً ہمارے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں. ہم حدیث کے قائلین ہیں اور مرزا تمام وہ روایات جو حضرت معاویہ کے حق میں ہیں ان کا منکر ہے، تمام وہ روایات جو صحابہ کے حق میں ہیں ان کا منکر ہے. اور مرزا صاحب جب غامدی کی ڈگر پر چل چکے ہیں تو غامدی صاحب بھی انکار حدیث پر ہیں، مرضی کی حدیثیں لے لی اور مرضی کی حدیثیں چھوڑ دی، اور مرزا صاحب ان کو سب سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ بھی مرضی کی حدیثیں لیں گے اور مرضی کی حدیثیں چھوڑیں گے. تو واقعتاً ہماری ان سے ڈیبیٹ بنتی ہے. ہم کہتے ہیں مرزا صاحب ہمارے ساتھ ٹائم کرو، ہم تمہیں بھی اور غامدی صاحب کو بھی چیلنج دیتے ہیں ہمارے ساتھ واقعتاً حجیت حدیث پہ بات کرو بات ہمارے ساتھ. اچھا، وہ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا ہے. یعنی یہ جس طرح کی اس کی تحریفات آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے اس نے چھپائی ہیں، وہ یہی الزام ہمارے علماء پر لگاتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ انہوں نے اپنے اپنے فرقے کی سپورٹ میں جو حدیثیں تھیں وہ بیان کی ہیں اور باقی انہوں نے چھوڑ دی ہیں. میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا. یعنی میرے لیے مشکل تھا یہودیوں والا کام کرنا؟ بالکل مشکل نہیں تھا. یقین جانیے اگر آپ میرا ریسرچ پیپر دیکھ لیں جو اس کے ریسرچ پیپر کا جواب ہے اس میں آپ کو 20 سے زیادہ مقامات پر مرزا صاحب کی تحریفات ملیں گی، حدیثوں کا ترجمہ بدلنا ملے گا، آدھی حدیثیں بیان کرنا ملے گا، اور کچھ مسائل تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بیان بھی کر دیے ہیں. مرزا صاحب کے لیے یہودیت والا کام مشکل نہیں تھا، بس دنیا کو دکھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. بلکہ وہ ایک مثال ہی لے لیں، یہودی مطلب کے خلاف بات کو چھپاتے تھے نا، تو مرزا صاحب نے حضرت ابو بکر کا سب سے پہلے اسلام لانا کیا کیا؟ چھپایا. یہودی جو ہیں باتوں کو درمیان سے اٹھا کر یحرفون الکلمۃ مواضع ہوتا تھا نا، مرزا صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے کلمات جو بخاری مسلم میں آتے تھے ان کو کیا کیا؟ چھپایا. مرزا صاحب نے حسن بصری تابعی کی زبان سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قسم کھا کے فضیلت کے کلمات کو کیا کیا؟ چھپایا. مرزا صاحب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو سب سے پہلے بیعت کی تھی اس کو چھپا کر کہا کہ سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ حضرت علی نے. یحرفون الکلمۃ مواضع اور یہودیانہ رفض اور کس کو کہتے ہیں. اور مرزا صاحب نے جس روایت کو البانی رحمہ اللہ ضعیف کہہ رہے ہیں، البانی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اس کو صحیح کہا ہوا ہے، اس سے زیادہ یہودیانہ اور بات کیا ہے. مرزا صاحب نے محلب کا قول عمدۃ القاری سے بیان کیا
اور آگے اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے ملا علی قاری کی طرف سے، تو اس کو کیا کیا؟ چھپایا۔ تو یہودیانہ کام اس کے لیے مشکل ہے، اور یہودیوں کو سینگ ہوتے تھے جو کام اس کے لیے مشکل ہے۔ اچھا وہ آیت بھی مرزا صاحب کی پڑھ کے سنا دینا جو وہ انہوں نے پامفلیٹ پر لکھی ہوئی۔ ہاں وہ آیت تو میں نے ثابت کیا ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ مرزا صاحب کے اوپر یہ آیت ثابت ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ حق باتوں کو چھپا دیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اور یہ ماشاءاللہ کئی 100 مرتبہ مرزا صاحب کے اوپر آیت برس چکی ہے اور یہ لعنتیں اتر چکی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ مرزا صاحب نے ایک نیا مسئلہ جو گھڑا ہوا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے ایک ضعیف روایت کا سہارا بنا کر اس کو بنیاد بنا کر پھر اس میں یہ سارا اپنا مقدمہ کھڑا کیا اور ایک اپنی لمبی چوڑی لوجک بیان کی۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سیدنا علی کی مثال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح ہے، تو ان کے متعلق یہ بات کر کے اور پھر آگے ایک اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے جو ہیں، ایک ان میں سے جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا، ایک یعنی میرے ساتھ میری وجہ سے 2 فرقے ہلاک ہو گئے، کہ ایک میرے ساتھ بغض رکھ کے ہلاک ہوگا اور دوسرا میرے ساتھ محبت میں غلو کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح علی تیرا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، فی کا مثل عیسیٰ بن مریم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تیری مثال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے تو پھر اس کے اوپر اپنی ساری عمارت کو کھڑا کرنا گویا کہ وہ ساری عمارت بھی کمزور اور گرنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو درست اگلے کلمات کو درست مان بھی لیا جائے، محبت میں آگے بڑھنے والا اور بغض کرنے والا دونوں کیا ہوئے؟ ہلاک۔ اور مرزا صاحب کیا ہو گئے؟ ہلاک، کیونکہ یہ محبت میں آگے بڑھ گئے۔ محبت میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر سے بھی افضل بنا دیا۔ محبت میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے ان کی خلافت کو ابوبکر کی خلافت سے بھی اعلیٰ اور روحانی قرار دے دیا۔ محبت میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے ان کی وجہ سے باقی صحابہ کو ان کی توہین کی اور ان کو ان کے درجے سے گرانے کی کوشش کی۔ تو محبت میں غلو کرنے والے مرزا صاحب ہیں، اور نفرت کے اندر غلو کرنے والے ناسبی ہیں جو حضرت علی کو برا بلا کہتے ہیں۔ بحمدللہ نہ تو ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں اور ہم ان کا چوتھا نمبر مانتے ہیں، ہم ان کا چوتھا نمبر اور اپنی مرضی سے نہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب اپنی لوجک اپنی عقل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی ایسی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کی ہے، جو پرسنالٹی ایسی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کی، گویا کہ تمام صحابہ سے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری کی 2 روایات غور فرمائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا لا نعدل فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان۔ یہ صحیح بخاری میں کننا ہم سب یعنی سب صحابہ کا اجماع تھا کہ زمانہ نبوت میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کسی کو نہیں۔ لا نعدل بے ابی بکر احدا، ابو بکر کے مقابلے کا کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو اب حضرت علی نیچے آگے نا، ثم عمر، پھر حضرت عمر، ثم عثمان، پھر تیسرے نمبر پہ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی روایت کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ صحابہ کا بھی اجماع اور امت کے اہل سنت کا بھی اجماع ہے کہ حضرت علی کا کیا نمبر ہے؟ چوتھا۔ ابو بکر پہلا، عمر دوسرے، تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، مرتبے کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی۔ یہاں 2 باتیں کہتا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں حق کی طرف رجوع کرتا ہوں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہوں، بخاری کی یہ روایت مانو۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت علی سے محبت کی غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ہم تو اس روایت کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ روایت کے اوپر کلام ہے۔ اگر ہم مرزا صاحب کی زبانی تسلیم کر لیں وقتی طور پر کہ حضرت علی سے محبت میں غلو کرنے والا کیا ہوگا؟ ہلاک۔ حضرت علی کا نمبر کون سا تھا؟ چوتھا۔ اور ان کو پہلے نمبر پہ لانے والا کیا ہو گیا؟ ہلاک۔ صحیح بخاری کے اندر ہی ہے
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا تھا تو وہاں قسم اٹھائی تھی. کس نے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک. کون؟ بدری صحابی. کون؟ مہاجر صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واللہ لا آلو ان افضلکم، اللہ کی قسم اے علی اور عثمان جو تم میں سے افضل ہوگا اسی کو خلافت دوں گا، اس سے کمی نہیں کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے صحابہ تابعین سب کو دیکھا لا یعدلون بعثمان احدا، وہ عثمان کے برابر کا کسی کو، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تمام صحابہ اور حضرت علی اور حضرت عثمان کے دور میں جو تمام صحابہ و تابعین سب ان کا اجماع ہے کہ عثمان کے برابر کا کسی کو نہیں. گویا کہ وہ چوتھے نمبر پہ کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت علی کو. تو اگر یہ مرزا صاحب حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور اگر مرزا صاحب من وعن تسلیم کرنے والے ہیں، اور اگر مرزا صاحب واقعتاً ان دو گروہوں میں شامل نہیں ہے کہ نہ تو محبت میں غلو کریں اور نہ بغض کریں، درمیان میں رہیں، تو پھر ان کو یہ روایت مان کر حضرت علی کا کون سا نمبر ماننا چاہیے؟ چوتھا. ورنہ اگر چوتھے کو پہلے پر لے آئیں تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ محبت میں غلو اور تباہ ہو، اور وہ ہو چکے ہیں. اچھا، اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بخاری مسلم کے جو رٹ لگاتے ہیں، تو اب بخاری مسلم کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا مقدمہ کھڑا تو ایسا ہی ہے میٹھا میٹھا اب کوڑا کوڑا تو بخاری کی یہ روایت کیوں نہیں مانتے؟ اور اوپر سے کہتے ہیں کہ میں حجیت حدیث پر ان سے مقدمہ لڑوں. ہاں، تو اگر حجیت حدیث پر لڑنا تو ہم یہ دو حدیثیں پیش کرتے ہیں، مان تو یا پھر ہمارے اوپر بات کر، ہمارے ساتھ بات کر. اور اگر یہ کہتا ہے نا میں نے رجوع کیا ہے، چلیں آج تک مرزا صاحب کو شاید یہ روایت نہ پتہ چلی ہو، ہم نے یہ بتا دی نا دو روایتیں، اب رجوع کر لے. اچھا مفتی صاحب، اگلا ہمارا سوال یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اگر تو ان کی بات ان کے یعنی مقدمے کے خلاف ہو یا ان کے نظریے کے خلاف ہو، تو اس وقت تو امام احمد بن حنبل کی بھی گستاخی کر جاتے ہیں. تو جب ان کے حق میں کوئی بات آ رہی ہو تو وہ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے بیان ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں نے ایک بابا چھوڑا تھا، یعنی امام احمد بن حنبل کے متعلق اس طرح کی یہ لینگویج استعمال کی مرزا صاحب نے. یعنی ان کا موقف تھا کہ مشاجرات صحابہ جو ہیں یہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے امام احمد بن حنبل کا. تو مرزا صاحب نے کہا جی پھر یہ حدیثیں کیوں مسند احمد میں لے کر ہیں؟ کیا یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کی بات جو ہے اس کو بند کر دیا جائے؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ محدثین نے جو یہ روایات لے کر آئے ہیں اور پھر محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو قول ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، تو اس کو سمجھ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں روایات کی تعداد سب سے زیادہ ہے، روایات کی تعداد. لیکن ان روایات سے فضائل کو اگر جمع کیا جائے، مثال کے طور پر ایک ہی فضیلت 50 روایتوں میں آ رہی ہے، تو روایات کتنی ہو گئی؟ 50. وہ ایک بھی ہوتی تو فضائل کتنے ہونے تھے؟ 50. فضائل ایک ہی ہو تو 50 ہو گئی، پھر بھی فضائل کتنے ہیں؟ ایک. یوں سمجھے ایک شخصیت کے والے سے 50 روایتوں میں ایک فضیلت آئی ہے، اور ایک کے روایت بارے میں 10 روایتیں اور 10 فضیلتیں ہیں. فضیلتیں زیادہ کس کی ہوئیں؟ جس کی 10 ہیں. لیکن روایتیں کس کی زیادہ ہوئیں؟ جس کی ایک فضیلت ہے، یعنی 50 روایتیں ہو گئیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی روایات زیادہ ہیں لیکن سب روایتوں میں فضیلت ہے، روایات کم ہے لیکن فضیلتیں 10 ہیں. تو یہ فضیلت کی بات اور ہے اور روایات کی بات اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فضائل کی روایات کافی زیادہ ہیں، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اتنے گڑے گئے کہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے. تو من گھڑت روایات بھی تو بہت زیادہ ہیں، ضعیف روایات بھی تو بہت زیادہ ہیں. اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحیح روایات کی تعداد کتنی ہے اور پھر ان روایات سے ملنے والے فضائل کتنے ہیں.
تو جتنے مرضی فضائل ہوں، میں نے آپ کو وہ بخاری کی ایک روایت سنا دی، بلکہ 2 روایات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع امت تھا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں عمر کے مقابلے کا نہیں، پھر تیسرے نمبر پہ عثمان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور پھر دوسری روایت سنا دی کہ ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کی قسم تم دونوں میں جو افضل ہوگا اس کو دوں گا خلافت۔ اور پھر کہا کہ صحابہ و تابعین میں سے کوئی بھی عثمان کے برابر کا کسی کو نہیں، تو پھر افضل تو وہ ہو گئے نا، امت کا اجماع تو اس پر ہو گیا نا۔ ہاں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فضیلت میں روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب ان میں صحیح کتنی ہے، ضعیف کتنی ہے، یہ الگ کرنی پڑیں گی، اور اتنی زیادہ تعداد میں فضائل کتنے آئے ہیں وہ الگ سے دیکھنے پڑیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، کہ انہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ اگلا قول جو آپ نے بتایا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں گفتگو نہ کرو، ہاں جی، تو وہ اس کے اوپر یہ بابا بن گیا اور تنزیہ کلمات کر دیے گئے، اور وہی اس کے من کے مطابق بات کرے تو وہ کیا بات ہے، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بن گئے۔ اور اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ان احادیث کا بیان کرنا جن میں صحابہ کی آپس میں مشاجرات ہیں یا آپس میں کوئی اختلافات ہیں، ان کو بیان کرنا کیسا ہے، محدثین کیوں روکتے ہیں اور خود کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے صحیح روایت جو ابو داود کے اندر آتی ہے نا وہ سمجھنی پڑے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں جو آپ نے غصے میں کہی ہوتی صحابہ کو، وہ افراد کو بیان کرتے۔ وہ لوگ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے حذیفہ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے جاتے حضرت حذیفہ کے پاس رضی اللہ عنہ کہ آپ وہ بات بتا رہے ہو تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق ہی نہیں کر رہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ خود آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی کھیتوں میں تھے۔ تو جب حذیفہ کے پاس حضرت حذیفہ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت سلمان نے کیا کہا، حذیفہ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے تھے، کبھی خوش ہوتے تھے، اور تو نبی کی وہ باتیں جو آپ نے کسی موقع پر کہیں صحابہ کے بارے میں، ان کو بتا کر ایک کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہے اور بعض کی بغض بڑھانا چاہتا ہے، اور کسی کی محبت بڑھانا چاہتا ہے اور کسی کے بارے میں بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں جملوں کو ذرا ذہن میں رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ محبت بڑھانا چاہتا اور معاویہ کی کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفرت، بغض۔ حضرت اہل بیت کا ذکر کر کے حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ بغض پیدا کرنا، کہ نیوٹرل صحابہ کے بارے میں، نیوٹرل صحابہ کے بارے میں بغض پیدا کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بعض کی محبت اور بعض کا بغض پیدا کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کے درمیان فرقہ واریت اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو، تم اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ دوں گا، پھر وہ خود ہی تمہیں روک لیں گے۔ لکھ دوں گا، کیا مطلب؟ خود ہی تمہیں روک لیں گے۔ تو یہ تو فہم سلف ہے کہ ایسے انداز میں وہ باتیں بتانا کہ بعض کی محبت پیدا ہو اور بعض کی دشمنی اور نفرت پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کیا، لیکن ساتھ توبہ کا بھی ذکر کیا، اور ان کے اوپر کوئی جملے نہیں کسے اور ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے، اور ان کے بارے میں آج تک کسی مومن کے دل میں کوئی رنجش اور غصہ نہیں ہے۔ آج تک محدثین نے بھی جو بیان کیے، لیکن ان کے دلوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت نہیں تھی، کوئی ایسے جملے، کوئی ایسے کلمے، کوئی ایسے اشارے، کوئی ایسے انداز نہیں تھے۔ مرزا صاحب جب انہی باتوں کو بیان کرتے ہیں، مرچ مسالہ لگاتے ہیں، انداز بناتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور پھر ایک کی محبت پیدا کر کے دوسرے کی دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے انداز میں سلف صالحین نے، محدثین نے مشاجرات صحابہ کو اس انداز میں ڈسکس کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی محدثین اس طرح کی روایت لا کے وہ مسئلہ کچھ اور اخذ کرتے ہیں، مسئلہ کچھ اور اخذ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنا مسئلہ لوچ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے، وہ روایت کس پیرائے میں بیان کی؟ فضیلت میں۔ فضیلت۔ پہلے عنوان امام نووی رحمہ اللہ نے یہ قائم کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی پر لعنت کر دیں یا کسی کو برا بھلا کہہ دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو وہ آپ کے کلمات اس کے حق میں کیا بن جاتے ہیں؟ رحمت، اور اللہ کے قربت کا ذریعہ،
گناہوں کی معافی کا ذریعہ، یہ عنوان قائم کیا۔ پھر اس کی کئی حدیثیں پیش کی، مثال کے طور پر حضرت معاویہ کی وہ بات بھی پیش کر دی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا تو یہ کلمہ ان کے حق میں رحمت بن گیا، اللہ کی قربت بن گیا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گیا، تو یہ تو ان کی فضیلت بن گئی۔ لیکن مرزا صاحب وہ پچھلی ساری باتیں چھپا کر اپنے انداز میں اس کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بڑے غلط تاثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا کہ بعض کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا ہو، یہ غلط ہے۔ اچھا مفتی صاحب، خلافت و ملوکیت پر انہوں نے نا بات کرتے ہوئے وہی بات جو آپ نے پہلے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی حکومت کے بارے میں تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بل ہم ملوک من شر الملوک، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اس جملے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ جو سفینہ رضی اللہ کا قول ہے کہ بل ہم ملوک من شر الملوک، وہ تو بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے، یہ جملہ، یہ کلمات ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہاں مرزا صاحب نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ان کلمات کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب ہے، یہ کلمات کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر 459 حدیث کا نمبر بھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حشرج بن نباتہ کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے یہودیانہ روش یہاں پوری پیش کی، جو کہتے ہیں میرے لیے مشکل کام تھا لیکن کر گئے، کہ البانی رحمہ اللہ کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے صحیح کہا ہوا ہے۔ البانی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، کہ یہاں کہا گیا ہے کہ معاویہ کی حکومت بدترین بادشاہت ہے، بنو امیہ کی حکومت۔ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اور مرزا صاحب ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پہلا علمی جواب تو یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے اور مرزا صاحب نے یہاں یہودیانہ طرز عمل اپنایا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ خلافت راشدہ، یعنی جو 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ ہے، وہ واقعتاً 30 سال ہے، لیکن اس کے بعد بھی خلافت کا لفظ بھی آتا ہے اور ملوکیت کا لفظ بھی آتا ہے۔ خلافت کا لفظ بھی آتا ہے اور ملوکیت۔ خلافت کا لفظ صحیح مسلم 4710 نمبر روایت میں، اور ملوکیت کا لفظ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ تو یہ بادشاہت بھی تو سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا ہے، ربی قد آتیتنی من الملک، تو یہ بادشاہت بھی کوئی بری چیز ہے؟ داؤد علیہ السلام کی حکومت کو بادشاہت بھی کہا گیا، بادشاہت بھی کہا گیا ہے تو خلافت بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک وقت میں بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے اور خلیفہ۔ ہاں جی، حضرت معاویہ رضی اللہ بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہت میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی اس کے زیادہ حقدار دیکھا ہی نہیں، یعنی بادشاہ بھی ہے۔ اور ان کو حدیث نبوی میں 12 خلفاء والی میں جو 4710 ہے صحیح مسلم میں، تو خلیفہ بھی کہا گیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے کہنے سے وہ خلیفہ نہیں ہو جائیں گے، ہمارے کہنے سے واقعتاً نہیں ہوں گے، اور مرزا سے نہ ماننے سے ان کی خلافت ختم نہیں ہوگی، جب نبوت کی زبان سے نکل۔ ہاں، یہاں کریں ہمارے اوپر حجیت حدیث، یہاں کریں ہمارے اوپر حجیت حدیث کا اوپر، اگر یہ کہتا ہے میں حق بات مانتا ہوں، اس روایت کو مانے، حجیت حدیث پہ مناظرہ کرنا تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث حجت ہے، مرزا اس کا انکار کرتا ہے، کرے ہمارے ساتھ مناظرہ حجیت حدیث یہ پہ۔ اپنی لوجک بیان کرتے ہوئے ان کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جی، اس طرح تو پھر شہباز شریف کو بھی خلیفہ کہہ دو۔ اس کی کس نے بیعت کی ہے بھئی؟ خلافت ایک نظام ہے، یہ جس کو مرضی خلیفہ کہہ دو یہ نہیں ہوتا، خلافت ایک نظام حکومت ہے، یہ تو جمہوریت ہے، جمہوریت اور خلافت یہ تو آسمان زمین کا فرق ہے، ایک ہے خلافت ایک ہے جمہوریت، تو جمہوریت تو یہ ہے، یہ خلافت کیسے بن گئی؟ خلافت اور ہے، جمہوریت اور ہے بھائی جان۔ اچھا، مسند ابو داؤد طیالسی جو ہے اس میں سے یہ ایک روایت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں جی کہ انہوں نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ یہ لفظ دو ہیں، ایک ہے پہلے بادشاہ ہیں کہ خلیفہ راشد نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ پہلے بادشاہ ہیں یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، دونوں ہی ہیں، لیکن خلیفہ راشد نہیں، یہ وہاں لفظ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں لفظ نہیں ہے، یہ بھی مرزا صاحب نے اپنی پچر لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو خلافت ایز اے ٹرم خلیفہ راشد تھے وہ وہی ہیں 5، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور پھر بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی درجے میں جا کے عمر بن عبدالعزیز بھی آ جاتے ہیں خلیفہ راشد میں۔
تو اب میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو مرزا صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال تک ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کیا یہ بھی 30 سال کے اندر ہی آئے ہیں؟ وہ یہی ہے نا، میٹھا میٹھا حباب کوڑا کوڑا تھو تو، مرضی کی آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو شامل کر لیں، مرضی نہ آئے تو معاویہ کو باہر نکال دیں، یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اصل میں 12 خلفاء والی روایت کو دیکھیں کہ وہاں خلیفہ بھی کہا گیا اور بادشاہ بھی کہا گیا، تو معاویہ رضی اللہ بادشاہ بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ صحیح ہے، یعنی جس طرح عمر بن عبدالعزیز کو ہم خلیفہ راشد خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو خلیفہ راشد کہا ہوا ہے نا، تو اس اعتبار سے ان کو بھی معاویہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر نہیں بھی کہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے نہ کہنے سے کیا رحمت والی بادشاہ تو رحمت والی بادشاہ تو کہیں گے نا، تو رحمت والی بادشاہ تھی کہیں گے نا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد والوں کو بھی خلیفہ کہنا جائز ہے، سلسلہ سیاح 459 کے اندر عربی والے میں نکل گیا ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مرزا صاحب نے فاتحہ خلف الامام کے متعلق اب نیا موقف اختیار کر لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی جہری نمازوں میں سکتے اگر امام کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان سکتوں کے اندر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر امام سکتے نہیں کرتا، اگر نہ بھی کرے تو آپ کا سن لینا یہ پڑھنے میں داخل ہے، تو یعنی وہ سکتوں کے اندر آپ کا سن لینا، اگر وہ سکتے نہیں کرتا تو پھر آپ کا امام کا سن لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ نہیں، یہ آدھی بات انہوں نے صحیح کہی ہے اور آدھی بات انہوں نے غلط کہی۔ امام بخاری کا انہوں نے غالباً حوالہ دیا ہے کہ امام بخاری کا یہ موقف نہیں تھا، یہ اگر ان کا موقف کہا ہے تو غلط کہا ہے، اگر انہوں نے اقوال نقل کیے تو وہ درست ہے۔ بات سمجھ لیں، آدھی بات درست ہے اور آدھی بات غلط ہے۔ امام کے پیچھے جب بندہ ہوتا ہے تو اس کی مختلف حالتیں ہیں، ایک ہے نماز شروع کی، ابھی امام اپنے منہ میں وہ دعائے استفتاح پڑھ رہا ہے، ایک وہ حالت ہے، ایک ہے امام نے قرات شروع کر دی ہے، وہ حالت ہے، ایک ہے قرات کے درمیان میں امام وقفے کر رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر رکا، الرحمن الرحیم تھوڑی دیر رکا، یہ وقفہ بھی ہے، اور پھر ایک ہے سورہ فاتحہ ختم ہوئی اس کے بعد رکا، ٹھیک ہے۔ اصل میں سبھی جگہوں پر جائز ہے، کسی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کتاب جز القراء خلف الامام کے اندر نا، یا کتاب القراءت کے اندر بھی، کہ امام سے پہلے ہی پڑھ لو فاتحہ، پہلے حصے میں بھی جائز ہے۔ اب امام کے پیچھے پیچھے پڑھ لو وہ بھی جائز ہے، سکتوں میں پڑھ لو وہ بھی جائز ہے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لو وہ بھی جائز ہے۔ اصل میں شریعت نے یہ توسع وسعت رکھی تھی کہ آپ امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، امام کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، امام کے وقفوں میں بھی پڑھ سکتے ہو، اور امام کے سکتوں میں بھی پڑھ سکتے ہو، چاروں طریقے جائز تھے۔ لیکن یہ مرزا صاحب کا ایک طریقے کو مختص کر لینا اور باقی سب کی نفی کر دینا یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ایک طریقہ بھی ہے کہ سکتوں میں پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وقفوں میں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وقفہ ہوا، الرحمن الرحیم وقفہ ہوا، سکتوں میں بھی درست ہے، وقفوں میں بھی درست ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا بھی درست ہے، اور اس سے پہلے پڑھنا بھی درست ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور جب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا جی میں پڑھ لو، یعنی آہستہ آواز میں پڑھ لو۔ اب یہ نہیں کہا کہ وقفوں میں پڑھ لو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سکتوں میں پڑھ لو، یہ نہیں کہا کہ پہلے، یعنی سبھی جائز ہیں، ہم چاروں حصوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور شریعت بھی یہی قرار دیتی ہے۔ لیکن مرزا صاحب کا ایک حصے میں پابند کر دینا اور باقی سے روک دینا اور کہنا اگر وہاں نہ ہو تو پھر نہ پڑھو، یہ غلط موقف ہے، یہ کتاب و سنت کے موافق موقف نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے، بالکل غلط ہے، امت کے چند افراد کا یہ موقف ہے اور جو دلیل کے اوپر قائم نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام مالک ہو گئے، سب کا یہ موقف تھا، سب کا یہ موقف نہیں ہے، چند افراد کا یہ موقف ہے اور یہ دلیل کے اوپر قائم نہیں ہے۔ حدیث یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، حدیث نے کوئی جگہ مختص نہیں کی۔ اب دیکھیں نا، امام کے پیچھے کی 4 حالتیں میں نے آپ کو بتائیں، امام کے فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، وقفوں میں، ساتھ ساتھ اور سکتے میں۔ یہ ایک کو مان لینا تو یہ ایک حصہ مانا، لیکن تینوں کے انکار کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، تو اس کی دلیل کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے امام کے پڑھنے میں اس جگہ پہ خاص کر دینا، اس خاص کرنے کی بھی دلیل کوئی نہیں۔
تو کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل یعنی جہری نماز ہو یا دوسری نماز ہو تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جیسے بھی ممکن ہو، اس کے بغیر وہ رکعت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ جی مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کے غلط قسم کے عقائد اور نظریات جو تھے ان کا تحقیقی جائزہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ تو ناظرین آج ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید مرزا صاحب کے جو غلط نظریات اور عقائد ہیں اور اسی طرح احادیث کے اندر جو انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کرتے رہیں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔